اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد میرے نہایت واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، زور بازو، میں آپ سب کا مشکور ہوں۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر مجھ جیسے کا ساتھ دیا، میں ہمیشہ آپ کو یاد رکھوں گا۔ میں ہر وقت یہ کوشش کرتا رہتا ہوں کہ میں خود تکلیف اٹھا لوں، لیکن اپنی کسی یونین کے ممبران کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اس بات کا اللہ گواہ ہے کہ موجودہ صورتحال کے پیش نظر آج میں نے اپنے مخلص ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ یار آج مشکل ترین وقت ہے یونین پر، اگر میں ان کا ساتھ چھوڑ گیا تو تاریخ مجھے معاف نہیں کرے گی۔ مجھے ایک ہفتے سے مسلسل لگاتار متعلقہ افسران کے فون آتے ہیں اور مسلسل مجھے موجودہ صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے پورا علاقہ کور کیا ہوا ہے، آپ فوراً ان کا کوئی انتظام کریں، ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں۔ تو میں نے ان سے بھی یہی ریکویسٹ کی ہے کہ یہ میرے جو مخلص ساتھی ہیں، یہ ان کا مشن خدمت خلق ہے، اپنے بچوں کی حلال کمائی کمانا ہے۔ اس کے علاوہ ان میں کوئی ایسا شخص نہیں جو بلیک میلنگ کرتا ہو اور نشہ اور میڈیسن استعمال کرواتا ہو۔ یہ سب لوگ غریب طبقے کے ہیں اور دن رات یہ محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں۔ میری دلی خواہش یہی ہوتی ہے کہ میں اپنی تمام یونین کے ممبران کی ہر وقت نگرانی کروں، چاہے دن ہو یا رات ہو۔ اس بات کا خدا گواہ ہے کہ پوری تحصیل وزیر آباد میں میں نے یہ جو ذمہ داری اٹھائی ہے، اللہ کو حاضر ناظر کرتے ہوئے بتا رہا ہوں کہ اس میں مجھے کوئی لالچ نہیں۔ ہماری یونین ایک اعتماد کا نام ہے، ہماری یونین ایک اتحاد کا نام ہے، ہماری یونین ایک برانڈ کا نام ہے۔ ہم سب نے مل کر مرنے کی قسم اٹھائی ہے۔ زندگی کے مشکل سے مشکل بھی وقت میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا، جو کہ آپ علاقہ بھر کی ایک زندہ مثال بن چکے ہیں۔ یونین کے مفاد کی خاطر وقت، مال، جان کی قربانی دی ہے۔ وزیرآباد گوجرانوالہ کے موجودہ حالات آپ کے سامنے ہیں۔ میری اطلاع کے مطابق اگلی باری ہماری ہے، جس کے لیے ہم سب لوگ آج ایک پلیٹ فارم پر ہنگامی اجلاس کے طور پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ چند شر پسند عناصر جو کہ ہر موقع پر مجھے ڈسکرچ کرتے ہیں اور میری حوصلہ افزائی کی بجائے مجھے یہ ہر وقت مسلسل ذہنی اذیت دیتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی مدد کر رہا ہے۔ اس کا زندہ ثبوت آپ کے سامنے ہے کہ ضلع گوجرانوالہ، ضلع وزیرآباد میں تقریباً 21 میڈیکل سٹور اور فارمیسی سیل ہو چکی ہیں 3 دن کے اندر اندر۔ ہمارے علاقے میں موجودہ جناب ڈپٹی کمشنر صاحب اور متعلقہ 8 ڈپٹی ڈرگ کنٹرولر کے ساتھ مل کر انہوں نے درجنوں سٹور اور فارمیسی سیل کر دی ہیں، جس کا پہلے شیخ صاحب نے ذکر کیا ہے۔ وہ بالکل بات درست ہے کہ فضل الدین اینڈ سن کو بھی انہوں نے سیل کر دیا ہے۔ میرے پاس ویڈیو ہے، اگر کسی نے دیکھنا ہو تو دیکھ سکتا ہے۔ گوجرانوالہ، گکھڑ اور وزیرآباد کے صدور نے مشورہ آپس میں کیا اور انہوں نے کہا کہ ڈپٹی کمشنر صاحب کو ہمارے پاس یہ چابیاں لے دیں، تو انہوں نے کہا دے دیں۔ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارے پاس کوئی اتھارٹی نہیں کہ ہم آپ کو چھوڑیں۔ یہ بہت ہی مشکل یہ ہمارے اوپر یہ وقت آ گیا ہے
آپ خدا کے لیے اس کے بارے میں غور کریں, سوچیں کہ آج ہم کٹھے نہ ہوئے تو ہمارا نام اور نشان مٹ جائے گا. آج کے موجودہ حالات کے مطابق نئے آرڈروں میں انہوں نے یہی اس بات پر زور دیا ہے کہ کوئی بھی میڈیکل سٹور, فارمیسی, اس کے اوپر اگر کوالیفائڈ پرسن نہیں ہوگا تو وہ نہیں سیل کرے گا, اور نارکوٹس یہ رجسٹر ان کے پاس موجود ہونا چاہیے. جو بھی یہ کام کرے گا وہ بچ جائے گا. اس کے علاوہ صفائی, کچرا اور سرنجیں وغیرہ یہ اگر کسی کے پاس پکڑی گئی تو انہوں نے 6 ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں, جس میں ڈپٹی ڈرگ کنٹرولر کے علاوہ DDHO وزیر آباد اور DCO کی ہدایت کے مطابق انہوں نے یہ ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں. سول کپڑوں میں لوگ انتظار کر رہے ہیں, تو یہ آپریشن جاری ہے. یہ الحمدللہ آپ سب لوگوں کی کوشش ہے, آپ کی یہ کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ابھی تک محفوظ رکھا ہوا ہے اور آپ عزت کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں. یہ ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اسی طرح سلوک, پیار اور اتفاق سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب میں آپ کے سامنے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں. اگر خدا نخواستہ یہ جو آرڈر جاری کیے گئے ہیں, ہمارے اوپر مسلط کیے گئے, تو آپ دیکھ لینا 95% ہمارے کمیسٹ بھائی فارغ ہو جائیں گے. 95% فارغ ہو جائیں گے, 5% لوگ رہ جائیں گے. آپ سوچ رہے ہیں اس کا کیا کرنا ہے. تو میں آپ کے لیے ہر وقت حاضر ہوں. آپ جس طرح بھی میری ذمہ داری لگائیں گے, میں الحمدللہ اپنے بھائیوں کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ پہلے کی طرح آپ سے کام کرتا رہوں گا. بے شک کسی وقت میری طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی میری یہ دلی خواہش ہوتی ہے کہ یار چلیں, اگر میرے کام کرنے سے یہ تقریباً 100 اور 200 خاندان کا یہ چولہا جلتا ہے, تو شاید اللہ تعالیٰ مجھے اس کے بدلے ہی معاف کر دے. اکثر اوقات جتنے بھی افیسر آتے ہیں وہ ایک ہی بات کرتے ہیں, ڈاکٹر صاحب یا آپ کا ذہن نہیں ٹھیک یا آپ کو کوئی لالچ ہے. میں نے کہا ذہن والی بات ٹھیک ہے, لالچ آپ پیدا ثابت کر دیں. ٹھیک ہے. آج بھی مجھے 3-4 افسران سے میری ملاقات ہوئی ہے, فون پر بھی بات کر رہے ہیں کہ آپ کے لیے یہ ہفتہ بہت بھاری ہے, آپ کوئی اس کا ارینج کریں. میری تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی اللہ سے دعا کریں کہ یہ جو پہلے کی طرح مشکل وقت آئے تھے یہ بھی انشاءاللہ چلا جائے گا, لیکن آپ کے بھائیوں کے تعاون کی اشد ضرورت ہے. اس کے علاوہ میں ان ساتھیوں کو بھی نہیں بھولا جو فوت ہو چکے ہیں. بالخصوص ہمارے خلیل طاری صاحب تھے, ہمارے بھائی تھے, وہ چلے گئے. ڈاکٹر شوکت صاحب ہیں, یہ ڈائلسس پر ہیں, یہ اتنی مشکل زندگی گزار رہے ہیں. ہمیں بہت ان کی تکلیف ہے, دکھ ہے, پریشانی ہے. ہمارے منشور میں یہ شامل ہے کہ ہم اپنے سب دوستوں کا خیال رکھیں. یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے اور ہم پر فرض بھی ہے اور قرض بھی ہے. میں الحمدللہ آپ کے لیے حاضر ہوں ہر وقت ہر دم. جس وقت تک بھی اللہ نے مجھے یہ موقع دیا میں آپ کی خدمت بے لوث کرتا رہوں گا. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے, کوئی آپ کو فیصد تنگ کرتا ہے, تو پھر بھی میں آپ کے لیے حاضر ہوں. کیا میں آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں, اگر ہم پر کوئی مشکل وقت کسی دوست پر آئے تو میرا ساتھ دو گے؟ ہاتھ کھڑے کرو. کیا کوئی بھی کسی قسم کی کوئی ہنگامی حالات میں آپ کو بلانا پڑا تو آئیں گے؟ اللہ تعالی ہم سب کو قائم رکھے اور سلامت رکھے. آخر میں ایک شعر کہہ کر بات ختم کرنا چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے منافق دنیا میں بازی لے جائے, ہو سکتا ہے
मुनाफिक दुनिया में बाजी ले जाए, पर आखिरत सच्चे लोगों की कामयाबी का दिन है।